اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن يتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون صدق اللہ العلی العظیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج کی چھٹی اور ساتویں دو آیتوں کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جو سورہ مائدہ کی آیات نمبر 55 اور 56 ہیں، جن کا ترجمہ بالترتیب یہ ہے: تمہارا ولی تو صرف اللہ، اس کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت وقوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور 56ویں آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو اپنا ولی بنائے گا تو وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جائے گا، اور اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ حزب کہتے ہیں وہ جماعت جس میں سختی اور تشدد پایا جائے، مفردات یعنی اپنے موقف میں سودے بازی کرنے والے نہ ہوں۔ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی جب مسجد نبوی میں آپ علیہ السلام نے حالت وقوع میں ایک سائل کو اپنی انگوٹھی عطا فرمائی۔ اس روایت کو اکثر محدثین، مورخین و مفسرین نے ذکر کیا اور اس حدیث کے راویان درج ذیل ہیں: نمبر 1 حضرت ابن عباس، نمبر 2 عمار بن یاسر، نمبر 3 عبداللہ بن مسلم، نمبر 4 سلمہ بن قہیل، نمبر 5 انس بن مالک، نمبر 6 عتبہ بن حکیم، نمبر 7 عبداللہ بن ابی، نمبر 8 ابو ذر غفاری، نمبر 9 جابر بن عبداللہ انصاری، نمبر 10 عبداللہ بن غالب، نمبر 11 عمرو بن العاص، نمبر 12 ابو رافع، نمبر 13 خود حضرت امام علی علیہ السلام، نمبر 14 حضرت امام حسن علیہ السلام، نمبر 15 حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام، نمبر 16 حضرت امام محمد باقر علیہ السلام۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ علیہ السلام کی روایت درج ذیل مصادر میں مطالعہ کر سکتے ہیں: تفسیر طبری، اسباب نزول واحدی، شواہد التنزیل میں حضرت ابن عباس سے 5 روایات موجود ہیں، ملاحظہ ہو جلد اول صفحہ 161، 166 اور صفحہ 167، 169 میں 6 اور روایات موجود ہیں۔ انصاب الاشراف بلازری، غرائب القرآن نشاپوری، تفسیر دور منصور سیوطی، لباب النقول فی اسباب النزول، از معالم المدرستین، تفسیر سمرقندی جلد 1 صفحہ 445 اور البحر المحیط کی جلد 4 صفحہ 300 پر بھی ہے۔ یہ شاعر رسول جناب حسان بن ثابت نے اس آیت کی شان نزول کے بارے میں اشعار بھی کہے ہیں۔ ان تمام محدثین، مورخین اور متکلمین کے مقابلے میں ابن تیمیہ کا یہ قول نہایت قابل توجہ ہے۔ اس شخص کی نص عبارت جو ہے وہ مصباح السنہ کی جلد 2 صفحہ 30 پر موجود ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بعض کذاب لوگوں نے ایک من گھڑت حدیث بنائی ہے کہ یہ آیت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی جب انہوں نے نماز میں اپنی انگوٹھی صدقے میں دے دی۔ نقل احادیث کے اہل علم کا اجماع ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور اس کا جھوٹ واضح ہے۔ علی علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی کا کوئی صدقہ نہیں دیا۔ حدیث کے اہل علم کا اجماع ہے کہ یہ کہانی من گھڑت جھوٹ ہے اور جمہور امت نے ایسی کوئی روایت سنی ہی نہیں۔ یہ ہے دیانت اور امانت فی النقل۔ گویا کہ 1 درجن سے زائد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تقریباً تمام مفسرین اور متکلمین اس امت میں شمار نہیں ہوتے، یا اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور جمہور امت ہے جس نے اس قسم کی روایت سنی ہی نہیں۔ ولی کے معنی، ولی کے متعدد معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اقتدار و سرپرستی اور تصرف میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناصر اور محب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔
حمزہ میں لسان العرب مادہ واو لام یہ سے ان مقامات کا ایک اجمالی ذکر کرتے ہیں۔ ولی اقتدار و سرپرستی اور تصرف در امور کے معنوں میں استعمال ہوا کرتا ہے۔ ولی اسماء اللہ میں سے ہے جس کے معنی المتولی لامور العالم، امور کائنات چلانے والے کے معنوں میں۔ بعض نے کہا ہے کہ یہاں الناصر بھی مراد دیا جا سکتا ہے۔ ولی کا مصدر ہے بکسر واو۔ الوالی یہ لفظ ولی سے مشتق ہے، اس کے معنی ہے مالک الاشیاء جمیعہا والمتصرف فیہا، تمام اشیاء کا مالک اور ان میں تصرف کرنے والا۔ سلطنت و امارت کے معنوں میں بھی ہے۔ بعض اہل لغت کہتے ہیں الولایۃ بالکسر، سلطنت و امارت کے معنوں میں آتا ہے۔ الولایہ بالفتح نصرت کے معنوں میں ہے۔ اولا یہ واو لام ولی سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے احق، زیادہ حقدار۔ استولا یہ بھی ولی سے مشتق ہے، غلبہ اور بالادستی کے معنوں میں ہے۔ المتولی بھی ولی سے مشتق ہے، کسی امر کے اختیارات جس کے ہاتھ میں ہوں اس کو متولی کہتے ہیں۔ ولیت کے معنی ہیں قلدہ، ولایت، میں نے اس کے اختیارات میں دے دیا۔ الولی کل من ولی امر احد فہو ولی، جو کسی کے امور کی انجام دہی میں ہاتھ بٹائے وہ اس کا ولی ہے۔ اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرنے میں حق بجانب ہو سکتے ہیں کہ ولی ان متعدد معنوں میں مشترک معنی بھی ہے اور دوسرے معنی میں کسی حد تک تصرف اختیار موجود ہونے کی وجہ سے استعمال ہوا ہے۔ مثلا ناصر کسی کے امور پر تصرف کرنے سے عبارت ہے۔ محب وہ ہے جو اپنے محبوب کے ساتھ قلبی لگاؤ رکھتا ہو، یہ ایک رشتہ و تعلق ہے جس سے وہ اپنے محبوب کے امور کو آسانی سے انجام دیتا ہے۔ لہذا جو ولی اللہ کے مقام پر فائز ہوتا ہے وہ اللہ کی بندگی دوسروں سے زیادہ آسانی کے ساتھ کرتا ہے۔ اگر یہ لفظ متعدد معنی میں مشترک لفظی ہے تو یہاں چند ایک قرائن موجود ہیں جن سے معنی مراد کے تعین میں مدد ملتی ہے۔ پہلا قرینہ یہ کہ اس آیت کا پہلا قرینہ انما ہے۔ بالاجماع یہ لفظ حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آیت کا مطلب یہ بنتا ہے تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ، اس کا رسول اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے والا ہے۔ یعنی تمہارا ولی صرف ان تینوں میں منحصر ہے۔ ظاہر ہے ناصر، حامی اور دوست ان تینوں میں منحصر نہیں ہے، بلکہ تمام مومنین کو لازم ہے کہ وہ آپس میں محبت رکھیں اور ایک دوسرے کی مدد و نصرت کریں۔ دوسرا قرینہ جب یہ لفظ اللہ کی طرف منسوب ہوگا تو وہ ولایت کا معنی حاکمیت ہوگا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، سورہ کہف 18واں سورہ ہے جس کی آیت نمبر 44 ہے۔ اقتدار خدائے بحق کے لیے مختص ہے، چنانچہ قرآنی اصطلاح میں یہ لفظ جب بھی اللہ کی طرف منسوب ہوا تصرف و اقتدار کے معنوں میں آیا ہے۔ للہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 257۔ یہ اللہ کا تصرف و اقتدار ہے جس کے تحت وہ مومنوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ انت ولینا فاغفر لنا، سورہ اعراف 7واں سورہ آیت نمبر 155۔ پس یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ اس کائنات میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، سورہ بقرہ آیت نمبر 107۔ اللہ کے بعد یہ حاکمیت اللہ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، 33واں سورہ احزاب ہے آیت نمبر 6۔ یعنی نبی مومنین کی جانوں پر خود ان سے زیادہ تصرف کا حق رکھتے ہیں۔ ولیکم من اللہ، اللہ رسول اور الذین آمنوا سب کے لیے ایک ہی لفظ ولیکم استعمال ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا تینوں میں ولی ایک ہی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جس معنی میں اللہ اور اس کے رسول ولی ہیں، رکوع میں زکوٰۃ دینے والا بھی اسی معنی میں ولی ہیں۔ چونکہ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ لفظ ایک مرتبہ استعمال کر کے ایک ہی معنی مراد لیا جا سکتا ہے۔ مثلا اگر کوئی کسی سے یہ کہہ دے احمد، حسن اور قاسم تمہارے ولی ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ احمد کو سرپرست، حسن کو دوست اور قاسم کو حامی و ناصر مراد لیا جائے۔ بس معلوم ہے جس معنی میں اللہ اس کا رسول ولی ہے، رکوع میں زکوٰۃ دینے والا بھی اس معنی میں ولی ہیں۔ تیسرا قرینہ یہ کہ ولیکم اللہ کا خطاب تمام مومنین سے ہے۔ پھر اگر والذین آمنوا بھی تمام مومنین ہیں تو اس سے لازم آتا ہے کہ تمام مومنین کے ولی ہیں، یعنی ہر ایک اپنے آپ کا ولی ہے۔ اس سے معلوم ہوا ولیکم اللہ کے مخاطب تمام مومنین ہیں، والذین آمنوا سے مراد تمام مومنین نہیں ہیں۔ چوتھے قرینہ وہ حدیث ہے جو حضرت ابو ذر غفاری کی روایت ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک طویل حدیث ہے اور یہ تفسیر کبیر فقہ رازی کی جلد 11
اور جلد 25 میں اور جلد 88 میں باب 55 کے ذیل میں انما ولیکم کے ذیل میں ہے کہ اے اللہ میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے سوال کیا، میرے پروردگار میرا سینہ کشادہ کر دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گراں کھول دے تاکہ وہ میری باتیں سمجھ جائیں اور میرے کیے میں سے اور میرے کنبے سے میرا ایک وزیر بنا دے، میرے بھائی ہارون کو اس سے میرا پناہ بنا دے اور اسے میرے عمل میں شریک بنا دے تاکہ ہم تیری خوب تسبیح کریں اور تجھے کثرت سے یاد کریں اور تو ہمارے حال پر خوب نظر رکھتا ہے۔ تو نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ تجھے تیری مراد دی گئی، پروردگار میں تیرا عبد اور نبی ہوں، میرا بھی سینہ کشادہ کر دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میرے کنبے سے میرا ایک وزیر بنا دے، میرے بھائی علی کو اس سے میرا پشت پناہ بنا دے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور پروردگار عالم نے والذین آمنوا کی ولایت میں اور یہ کہ جو نماز و زکوٰۃ پر بیک وقت عمل کرے اس کے بارے میں اشارہ کر دیا کہ وہ بھی تمہارا ولی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔